بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 154 اور آیت نمبر ہے 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لجا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں، اللہ کی کلام میں، بدل دیتے ہیں اللہ کی کلام کو عن مواضعہ، اس کی اصل جگہ سے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ، آپ سنیں، غیر مسمع، حالانکہ آپ نہ سنیں، وَرَائِنَا، اور ہماری طرف متوجہ ہوں۔ یہ جملہ لجّنًا بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو موڑ کر بولتے تھے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین میں طعن کرنے کی غرض سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، قالوا، کہتے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، ہماری بات سنیں، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف متوجہ ہوں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ہرگز وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بات کی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی کیا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری تھی اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر بیان کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آپ کی نشانیاں جو تورات کے اندر موجود تھیں اس کو بدل دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت تو ہوتی ہے، صحیح حدیث بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم الٹ بیان کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ آیت تھی یا جس مقصد کے لیے وہ حدیث تھی، وہ مقصد بیان نہیں کرتے، اس مقصد سے، اصل جگہ سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں۔ مقصد کچھ اور ہوتا ہے، بیان کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ہاں ایسا تھا۔ ایک حدیث میں ہے، یہودیوں کے ہاں ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ اب یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ زنا ثابت تو ہو گیا ہے، اب ایسا کریں، اس کو اس کا فیصلہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں۔ آج کل وہاں پہ دین میں نرمی بہت ہے، چونکہ یہ تیمم کے احکامات نازل ہوئے تھے، تو کہنے لگے دین میں نرمی بڑی ہو رہی ہے، وہاں جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی جرم ثابت ہو گیا ہے، مرد اور عورت دونوں نے زنا کیا ہے، آپ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری شریعت میں کیا ہے؟ کہنے لگے جی کچھ بھی نہیں، ہماری شریعت میں کوڑے مارنا ہے، منہ کالا کرنا ہے۔ بالآخر حدیث لمبی ہے، ان کی شریعت میں بھی رجم تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کر دیا۔ تو وہ ہر چیز کو اس کی اصل سے ہٹا کر بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرمی کر دیں گے اور ہم کہیں گے یہ دین بن گیا ہمارا، نرمی ہم لے لیں گے۔ تو من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو عن مواضعہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحریف معنوی،
یعنی معنی بدل دیتے تھے، ہیر پھیر کرنا، معنوں میں ہیر پھیر کرنا، غلط طویلیں نکالنا، یہ ان کا کام تھا۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اچھا، جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے، کوئی بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا تو اونچی آواز میں کہتے ہم نے سن لیا، لیکن ساتھ دل میں کہتے وَعَصَيْنَا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جانے انجانے میں یہ کام کرتے ہیں، دین کی بات سن لیتے ہیں، اللہ کا حکم سن لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کون سا ماننا ہے؟ یہ کام یہودی کرتے تھے جو جانے انجانے میں مسلمان کرتے ہیں، بات سن لی، قرآن سن لیا، لیکن ہم نے کون سا ماننا ہے؟ تو سمعنا وعصینا، اونچی آواز میں کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے وعصینا، ہم نے کون سا ماننا ہے؟ ہم نے تو نافرمانی کرنی۔ واسمع غیر مسمع، واسمع کہتے ہیں بات سننے کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے ہیں ہماری بات سنیں، اور ساتھ ہی پتہ کیا کہتے ہیں؟ آہستہ آواز میں، غیر مسمع۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہماری بات تو سنیں، لیکن در حقیقت ہم چاہتے ہیں کہ آپ سنیں ہی نہ، نعوذ باللہ آپ بہرے ہو جائیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کو کہتے ہیں تان کرنا، یعنی اس انداز میں بات کرنا، آپ بات متوجہ ہوں، بات میری سنیں، لیکن انشاءاللہ تو سنیں ہی نہ۔ تو ساتھ یہ بدویہ جملہ بھی دیتے تھے، یا پھر اس کا مطلب ہے واسمع غیر مسمع، بات سنیں لیکن کوئی خوشی کی بات نہ سنیں، آپ کو کوئی خوشی سنائی نہ جائے، تو یہ جو دین میں نرمی ہو رہی ہے نا، یہ نہ ہو۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، صحابہ اکرام اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ جملہ بولتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہماری بات سنیں، وَرَائِنَا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ، رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اب یہودیوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور کہتے واسمع ورائنا، بات تو تھی ٹھیک کہ ہماری بات سنیں، ہماری طرف متوجہ کریں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ لجم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو موڑ کر یہ جملہ بولتے تھے، یعنی رائنا کی جگہ رائینا بول دیتے تھے۔ اب رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف متوجہ ہوں، اور رائینا کا معنی ہوتا ہے اے چرواہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بکریاں بھی چرواتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گستاخانہ جملہ بولتے تھے رائینا، اور چرواہے نعوذ باللہ ہماری طرف متوجہ ہوں، یا پھر رائنن بولتے تھے، رائنن احمق کو کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے وہ گستاخانہ جملے جو ہے وہ بولا کرتے تھے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یہ کام اس لیے کرتے تھے تاکہ دین میں وہ طعن کر سکیں، دین کا مذاق اڑا سکیں۔ دیکھیں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، دین میں طعن کرنا، دین کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے کسی بھی ایک حکم کا مذاق اڑاتا ہے، یا پھر دین کے کسی بھی حکم کے ساتھ اسے نفرت ہے، بغض ہے، وہ بندہ، پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھنا پیچھے ہم نے کل بات پڑھی تھی، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک مقام پہ ہے ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا ایک طرف اللہ کی رضامندی ہے، ایک طرف دنیا والوں کی ناراضگی ہے، اور بعض ایسے احکامات آتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، دنیا والے راضی ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر کسی نے ایسا کام کیا جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، اس نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی دنیا کی خاطر، دنیا راضی ہو جائے، وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضامندی کو اس نے اچھا نہیں سمجھا، اہمیت نہیں دی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضامندی کو اس نے اہمیت نہیں دی، اچھا نہیں سمجھا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ اس کے سارے عمل ہی ضائع کر دے گا۔ ابھی یہ صرف رضامند نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا کو اس نے اہمیت نہیں دی، وہ طعن نہیں زیادہ کیا، صرف اللہ کی رضامندی کو اس نے اہمیت نہیں دی، قرآن کہتا ہے اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس سے آگے چلیں، ایک بندہ شریعت اسلامیہ میں طعن کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرا بندہ مذاق اڑاتا نہیں ہے، صرف مذاق اڑانے والے کی عزت کرتا ہے،
صرف مذاق اڑانے والے کی عزت کرتا ہے۔ احادیث کے تحت یہ بات ثابت ہے کہ ایسے بندے نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک بندہ دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، دوسرا اس کی عزت کرتا ہے، صرف اس کا عزت کرنا گویا اسلام کے ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے گویا اس نے اسلام کے ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ سنن دارمی میں ایک حدیث موجود ہے، حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس انسان نے شریعت سازی کی، دین کا کوئی حکم بدلا، یا پھر دین کے کسی حکم کا اس نے مذاق اڑایا اور پھر وہ جاری بھی رکھا، اس کے خلاف بھی کسی نے ایکشن نہیں لیا، اللہ تعالیٰ دین کا اصل حصہ اتنا سلب کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی بدعت جاری ہوتی ہے، بدعت رائج پا جاتی ہے، جو اصل دین ہوتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ جو اس موقع پہ اصل دین کا حکم تھا وہ پیچھے ہو گیا، بدعت آگے ہو جاتی ہے۔ تو یہی شریعت سازی ہے، جو بندہ دین کے اندر اضافے کرتے ہیں۔ تو یہودی یہ کام کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ مذاق، دیکھیں آپ مذاق اڑائیں، اب مذاق میں داڑھی کا مذاق کیوں اڑانا؟ ایک بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اس کے ساتھ مذاق چلتا ہوگا، لیکن داڑھی کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کی اگر کوئی حالت اچھی نہیں ہے، اس کا کوئی مذاق نہیں۔ تو جو شریعت کا حکم ہے اس کا کوئی مذاق نہیں۔ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے، پردے کا کوئی مذاق نہیں، اس نے تو شریعت کی بات مانی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر بیچارے کسی نے داڑھی رکھ ہی لی ہے، اگر وہ کوئی برا کام کرے سب سے پہلے ہم اس کی داڑھی پکڑ دیں، داڑھی کو نوچتے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا شاید یہ داڑھی رکھنا جرم ہے۔ یہ کام کرنا جرم نہیں تھا، شاید داڑھی رکھنا جرم بن گیا۔ تو یہ دین کا جو کوئی بھی حکم ہے اس کا مذاق اڑانا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ تبوک تھی، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ایک بندہ آیا، اس نے ایسے مذاق میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، بعض ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس نے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا لو جی یہ سارے پیٹو ہیں، کھانے والے لوگ ہیں۔ اس نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت ڈانٹ دی، اور قرآن میں بڑی سخت احکامات جاری ہوئے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے تو مذاق میں کہا تھا، یہ بات میں نے تو مذاق میں یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس انسان نے دین کا مذاق اڑایا، گویا اس انسان نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ دین کا مذاق اڑاتا ہے گویا اس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، ایک بندہ، دیکھیے یہ شریعت اسلامیہ کا اصول انہوں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجبوری کی حالت میں کسی کی زبان سے جملہ اگر کفریہ نکلنا ہو، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بندہ مجبور تھا، اس کے اوپر کسی نے تلوار رکھی تھی، بندوق رکھی تھی، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن مجبوری کی حالت میں دین کا مذاق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی یہ معاملہ اتنا اہم ہے، گویا یہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مذاق کرنے والے اللہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے ہم نے تو ایسی مذاق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، تم نے دین کا مذاق اڑایا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، پل صراط کا مذاق، لوگوں نے مذاق بے مذاق بنایا۔ وہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دین کے راستے پر چلتا ہے نا، دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جب وہ دین سیکھنے جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ، مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں۔ اب بصرہ کے اندر واقعہ پیش آیا، ایک بندہ تھا، وہ چند لوگ مل کر کسی محدث کے پاس جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اس نے ایز اے مذاق کہہ دیا، اس نے ایز اے مذاق کہا آہستہ چلو کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں۔ اب حدیث ہے دین پر چلنے والا گویا فرشتوں کے پر پہ چل رہا ہے، اب اس نے اس حدیث کا مذاق بنا لیا۔
ایسا چلو کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائے۔ جیسے ہی آدمی نے یہ جملہ بولا اس کی پاؤں، اس کی ٹانگیں اکڑ گئیں، فالج ہو گیا اسے، ساری عمر اسے فالج رہا۔ تو دین کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے تھے کیسر اور کسریٰ کی طرف، اب دو بادشاہ ہیں، دونوں کی طرف خط لکھے، اسلام دونوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جو کیسر تھا اس نے جو قاصد تھا اس کی عزت کی، لیکن جو کسریٰ تھا اس نے نہ قاصد کی عزت کی بلکہ خط پھاڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی، جس طرح تو نے خط پڑھا اللہ تیری سلطنت پھاڑ دے، اس کی سلطنت پھٹ گئی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ کیسر نے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کی عزت ضرور کی تھی، قاصد کی عزت ضرور کی تھی، آج تک اس خاندان میں بادشاہت موجود ہے، اسلام نہیں لایا، دیکھیے حکم نہ ماننا وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے عزت ضرور کی تھی، آج تک اس کی خاندان کے اندر بادشاہت موجود ہے، اور کسریٰ کا نام و نشان تک نہیں، اس کے خاندان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، مذاق ہونا چاہیے لیکن دین کا مذاق نہیں، دین کے کسی حکم کا مذاق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ کسی جانور کا دودھ روک کر بیچے نہ، یہ حدیث ہے، اور اگر کسی نے دودھ روک کر جانور بیچ دیا تو لینے والے کو اختیار ہے، اگر اسے بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ اس کا دودھ روکا ہوا تھا، اب وہ کیا کرے، وہ جانور واپس کر سکتا ہے۔ ایک قاضی کے پاس یہ فیصلہ چلا گیا کہ میں نے یہ جانور لیا تھا، اس کا دودھ روکا ہوا ہے، اس نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنا دی۔ اب وہ آگے سے ایک بندہ کہنے لگا وہ ابو ہریرہ وہ تو غیر فقیہ ہے، میں تو اس کی بات نہیں مانتا، اس کا مذاق اڑایا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ مذاق اڑا رہا تھا فوراً اس کے سر کے اوپر، یہ صحیح بات ہے، فوراً اس کے سر کے اوپر سانپ گرا، اس نے ڈسا، بندہ وہیں پہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ کو اللہ تعالیٰ نے کبھی قبول نہیں کیا، کسی صورت قبول نہیں کیا۔ تو دین کے کسی بھی حکم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہو، سمعنا وأطعنا، ایک تو اونچی آواز میں سمعنا وأطعنا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے تھے، سمعنا اونچی آواز میں، اطعنا آہستہ آواز میں، کہا تم نے ایسا نہیں کرنا، سمعنا وأطعنا اونچی آواز میں کہنا ہے، واسمع وانظرنا، اور یہ جو لفظ تھا نا رائنا، اس کو چھوڑ دو، تم نے کہنا ہے واسمع وانظرنا، اے پیغمبر ہماری بات سنیں اور ہماری طرف متوجہ ہوں۔ یعنی شریعت اسلامیہ ایسے الفاظ سے بھی منع کرتا ہے جس میں کوئی غلط معنی نکال لے، ایسا لفظ بھی نہیں بولنا، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وہ اقوم اور زیادہ درست بات ہوگی، وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، دین پر طعن کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کفریہ کام ہے اور ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، یہودیوں پہ آج تک لعنت آ رہی ہے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ تو دین اسلام کے کسی بھی حکم کا طعن کرنا یہ گویا کفریہ کام ہے، بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔